لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے ہمارا سرکاری کو کے پاس سے ہم کو کے پاس سے مرحومہ احمدی بانو بنت رمضان علی خدا بخش نعامی حسین اور غلام رسول صاحب کے خاندان کے برادران عزیز اور بزرگان ملت، قرآن مجید کی ایک آیت مختصر سی کہ جس کو سرنامہ کلام بنا دیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم ہی ہیں کہ جو تم نیک اعمال کرتے ہو اس کو لکھنے والے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ لہذا یہ آیت ہے قرآن مجید کی، لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ بھی تم اعمال انجام دیتے ہو یا اعمال انجام دے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہو، آثار سے مراد یہ ہے کہ اس کے آثار باقی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی تمہارا لکھا جاتا رہتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر اس ہم کو سمجھنا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے والا جو جملہ ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مردوں کا زندہ کرنا اور تمام چیزوں کا امام مبین میں اکٹھا کر دینا کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہے کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے تمام شے کو، تمام علم کو امام مبین کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم لوگوں کو زندہ کرتا ہے تو کیسے زندہ کرتا ہے، اس پہ آپ توجہ کریں کہ پروردگار عالم اگر لوگوں کو حیات دیتا ہے تو وہ کیسے حیات دیتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح، یعنی انسان کی جسم بھی جو ہے وہ کبھی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے اور کبھی انسان کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی انسان کا جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے اور انسان کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار عالم انہیں زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں،
परवरदिगार आलम ने दो चीजें रखी हैं कि जो जिस्म इंसानी के लिए भी हयात है और रूह इंसानी के लिए भी हयात है। पैगंबर इस्लाम सारी जिंदगी अहकाम खुदाबंदी को पहुंचाते रहे, सब कुछ पर पैगंबर इस्लाम ने पहुंचाया है। लेकिन अब जब दुनिया से जाने लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि उम्मत की हिदायत के लिए, या यूं कहूं कि उम्मत के जिस्म और रूह की हयात के लिए दो चीजों को छोड़ करके गए। क्या फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम में दो बड़ा कदर चीजें छोड़े जाता हूँ। एक क्या है, अल्लाह की किताब है, और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत है। माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे। यानी क्या मतलब है कि ये दो चीजें पैगंबर इस्लाम ने उम्मत की हयात के लिए छोड़ करके गए हैं कि इसी में मेरी उम्मत की हयात है, यानी जिस्म की भी हयात है और रूह की भी हयात है। यानी आप तवज्जो करें कि दो चीजें छोड़ करके गए। क्या है, एक कुरान है, यानी कुरान भी लोगों की हयात के लिए काफी है, यानी कुरान भी हयात देता है और अहले बैत भी लोगों को हयात देते हैं। यानी दो चीजों को छोड़ करके गए। यजीद ने यही तो सोचा था भाई, यजीद ने क्या सोचा था? यजीद ने जो जुमला ये कहा था, कि जो शेर उसने कहा था, क्या कहा था कि लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जाअ वला वह्युन नजर। यानी यजीद ने इन दोनों चीजों का इनकार किया था कि बनु हाशिम ने ये ढोंग रचा है, बनु हाशिम ने ये खिलवाड़ किया माज़अल्लाह, कि न तो इनके पास कोई खबर आई है और न ही इनके पास कोई वही आई है। देखिए उलमा ये फरमाते हैं कि यजीद के कुफ्र के लिए उसका ये एक ही शेर काफी है। यजीद के कुफ्र के लिए उसका ये एक ही शेर काफी है। यजीद ने क्या जुमला कहा था कि न कोई खबर आई और न कोई वही आई, यानी वही का इनकार यानी कुरान का इनकार, खबर का इनकार यानी जितनी भी अहादीस पैगंबर है, यानी पैगंबर ने जो कुछ भी बताया है, जो खबर दी है, यानी उसका इनकार। यानी पैगंबर इस्लाम ने अगर बताया कि मेरे बाद इतने जानशीन होंगे तो उसका भी इनकार। अब यजीद ने अपने जामे नाकिस में ये गुमान किया था कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया तो उम्मत की हयात के मैंने दोनों रास्तों को बंद कर दिया। आप तवज्जो करें कि यजीद ने अपने ज़हन नाकिस में ये सोचा था, ये गुमान किया था कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, लिहाजा अपना हुसैन रहेंगे और न कुरान रहेगा, लिहाजा न उम्मत की हिदायत हो पाएगी, न उम्मत की हयात किसी और चीज में बाकी रहेगी, इसलिए कि मैंने दोनों चीजों को मिटा दिया है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा के ऊपर कुरान की तिलावत करके ये बता दिया कि देख ये तेरी सोच गलत है, आज रसूल का जानशीन भी जिंदा है और कुरान भी जिंदा है। सलावत पढ़े उसने ये गुमान किया था कि मैंने तो खत्म कर दिया, मैंने तो कत्ल कर दिया, लिहाजा हिदायत के रास्ते बंद। जो उम्मत की हयात के लिए, हयात जिस्मानी और रूहानी के लिए पैगंबर इस्लाम छोड़ करके गए थे, मैंने दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन ये उसकी भूल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान की तिलावत करके बताया कि देखो मेरे नाना का कुरान भी बाकी है और मेरे नाना की खबर भी बाकी है। खबर की सूरत में मैं हूँ, खबर की सूरत में मैं हूँ। तो लिहाजा ये जो पैगंबर इस्लाम छोड़ करके गए हैं कुरान और अहले बैत को, ये क्या है? इस कुरान में भी उम्मत की हयात है और
اہل بیت میں بھی امت کی حیات ہے. یعنی اہل بیت میں امت کی حیات سے کیا مطلب ہے کہ ذکر اہل بیت میں امت کی حیات ہے. یعنی اگر زندہ امت کو دیکھنا ہے خدا کا شکر ادا کرے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں. یعنی دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی زندہ قوم ہے تو آ کر کے انہیں دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اہل بیت میں حیات ہے. ذکر اہل بیت میں حیات ہے. بھائی یہ حیات لوگوں کو بانٹتے ہوئے چلتے ہیں. یعنی اگر انسان کا جسم بھی مردہ ہو جائے تو حیات جس طریقے سے قرآن دیتا ہے، میں حیات قرآن کیسے بارہا کا سنا ہوا ہے نا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. جب چھٹے امام کی خدمت میں آیا مردہ امام نے فرمایا تھا کہ ایک بار اگر 7 بار، ویسے تو امام نے فرمایا تھا کہ اگر سورہ حمد کو یعنی قرآن کو اگر مردہ جسم کے اوپر پڑھا جائے تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے نا، یہ قرآن حیات دے رہا ہے نا. تو وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بولا یہ 7 بار کیا 70 بار پڑھ لیا. مردہ لیٹا کا لیٹا ہے، مردہ لیٹا کا لیٹا ہے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہو رہا ہے. امام نے فرمایا 70 مرتبہ ایک سلوات پڑھے بولو تو 7 مرتبہ امام نے فرمایا. میں نے 7 مرتبہ کہا تھا، اچھا میں کہتا ہوں 6 مرتبہ. انہوں نے کہا 6 مرتبہ. کہتے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر مردے کے اوپر پڑھ دو تو مردہ کھڑا ہو جائے، زندہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن حیات دے رہا ہے. یہ قرآن حیات دے رہا ہے. دیکھیے جسمانی بھی حیات ہے، روحانی بھی حیات ہے. قرآن کے اندر یہ حیات امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ. میں نے کہا، اس نے کہا کہ مولانا میں نے تو 70 مرتبہ پڑھ لیا مگر زندہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا کہ دیکھ قرآن میں تو وہی اثر آج بھی ہے مگر تیری زبان میں وہ اثر نہیں ہے. تیری زبان یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے حیات کے لیے 2 چیزیں چھوڑی تھی. ایک سامد قرآن اور دوسرا ناطق قرآن. یعنی جس طریقے سے سامد قرآن ہدایت بانٹتا ہے اسی طریقے سے ہم ناطق قرآن بھی ہدایت دیتے ہیں. یعنی جس طریقے سے وہ حیات دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ویسے ہی ہم بھی ہیں. اس لیے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا تھا. تو لہٰذا جس طریقے سے قرآن حیات دے رہا ہے اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی، یعنی بارہا کا واقعہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا. یعنی چاہے وہ قرآن ثابت ہو یا قرآن ناطق ہو، یہ حیات دینے والے ہیں. چاہے جسمانی حیات ہو یا روحانی حیات ہو، ان کے در پہ آئیے. بھائی انسان کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ذکر اہل بیت میں حیات ہے. یعنی جسم کی بھی حیات ہے اور روح کی بھی حیات ہے. اب یہ روایت بڑی مشہور ہے اور کئی معصوموں سے یہ روایت ہے، لیکن میں اس امام سے یہ نقل کر رہا ہوں کہ جس کی مجلس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد، جنگ نہروان کے بعد، یہ خارجی کہاں سے آئے؟ وہی سے، جنگ نہروان سے. امام کہتے ہیں کہ میرے بابا جنگ نہروان کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے سے ہوتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، پھر وہاں کو شروع کر کے آرام فرمایا، پھر اس کے بعد مقام بابل تک پہنچے، جسے بابل بھی کہا جاتا ہے مگر در حقیقت کیا ہے وہ بابل. یعنی وہ اصل میں تھا باب ایل. ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو. ایل جیسے جبرائیل یعنی اللہ کا جبر، اسرافیل، میکائیل، یہ جتنے بھی ایل ہیں یہ کیا ہے؟ یہ خدا یعنی اللہ کا نام ہے. اسی طریقے سے اس کو کہا جاتا تھا باب ایل یعنی باب اللہ. تو یہاں بابل سے بابل ہو گیا. وہاں کے اوپر جو ہے وہ مولائے کائنات رکے، مولائے کائنات وہاں کے اوپر رکے ہیں. اب جب رکے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا. اب جو نماز کا وقت ہوا ہے تو سارے کے سارے لوگ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بہت پکے نمازی ہوتے ہیں،
नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। अब एक मरतबा शोर मचाने लगे कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किसके सामने नमाज का शोर बुलंद कर रहे हैं। भाई तुम नमाज पढ़ने वाले, ये नमाज को कायम करने वाले इतने पक्के हो रहे हैं कि इमाम के सामने नमाज का शोर बुलंद हुआ। अच्छा, जब मौला की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है तो एक मर्तबा उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये कैसे नमाज यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए कि ये तो नमाजियों को कत्ल करके आ रहे हैं। जो खारजी मौला का नाम जिनको कत्ल किया नहरवान में, यानी वो सारे के सारे नमाजी थे। यानी देखिए नमाज क्या है और नमाज का कायम करने वाला कौन है। यानी अगर तुमने कायम करने वाले को छोड़ दिया, सिर्फ नमाज को ले लिया, तो वही हाल हुआ, कहने का शोर बढ़ गया। जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये कैसे जो है वो नमाज को अदा कर सकते, ये तो नमाजियों को कत्ल करके आ रहे हैं। अब मेरे मौला ने कहा, अब तक तो चुप थे, मेरे मौला ने फरमाया कि देखो जिस जमीन के ऊपर हम खड़े हुए हैं, इस जमीन के ऊपर अल्लाह का 3 मरतबा अज़ाब नाजिल हो चुका है। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये हुक्म है कि जो जमीन मुअज़्ज़ब हो वहां नमाज न पढ़े। जो जमीन मुअज़्ज़ब हो, यानी 4थी मरतबा अज़ाब नाजिल होगा यहाँ, और जो जमीन मुअज़्ज़ब हो वहां अल्लाह और उसका रसूल नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, ये तो कह दिया इमाम ने। अब वो सारे के सारे लोग हैं जो पक्के नमाजी थे, पक्के नमाजी थे। अब देखिए वाकया, देखिए आप नमाज से किसी को ना पहचानिए। ला तंजुरू इला कसरते सलातिहिम वला इला तूले सुजूदिहिम बल इंजुरू इला मुआमिलातिहिम। एक तो हदीस छठे इमाम की ये है कि किसी को ये ना देखो कि बड़े बड़े घट्टे आ गए और बड़ा नमाजी, बड़ा रोजेदार है, नहीं ये सब ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो मुआमिलात में कैसा है। अगर मुआमिलात में सही है तो फिर सब ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ सारे के सारे छोड़े हुए, वहां करबला में भी तो बहुत सारे नमाजी थे। नमाजी तो यहाँ तक कि ये जुमला मिलता है कि जल्दी कत्ल करो, नमाज का वक्त हो रहा है। यानी क्या था, ये सारे के सारे नमाज को तो पकड़ लिया था। यानी यूं कहूं कि ये सारे के सारे कुरान पढ़ने वाले थे, सामिते कुरान को एक हाथ से थामा था मगर नातिके कुरान को छोड़ दिया था। यानी सारे वही चीज यहाँ भी है कि सारे के सारे लोग जो है वो नमाज पढ़ने लगे। अच्छा, अब वहां के ऊपर एक मौला का चाहने वाला था, और वाकई हर शिया को इसी के जैसा होना चाहिए। ये जो मौला का चाहने वाला है कि जिसका नाम था जुवैरिया, हर एक को चाहने वाला ऐसा होना चाहिए। अब इसने ये सोचा कि भाई जब मौला नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ नमाज पढ़ने वाला। भाई हमें तो मौला के पीछे पीछे चलना है ना, मौला से आगे नहीं बढ़ना है। वो लोग मौला से आगे बढ़ गए थे, लिहाजा हलाक हो गए। भाई यही तो, इसने ये दिल में सोचा भाई जब मौला ही नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़े। इसने तकरीबन 100 आदमियों को अपने साथ मिलाया, 100 आदमियों को तकरीबन अपने साथ मिलाया है, और ये कहा कि देखो भाई जब नमाज का कायम करने वाला हमें अली के पीछे चलना है, हमें अली के लोगों के पीछे नहीं जाना है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया दुनिया एक तरफ, अली एक तरफ, अली का पीछे चलना। तो लिहाजा हमें अली के पीछे चलना, जो अली करेंगे भाई हम भी करेंगे। भाई अली नमाज नहीं पढ़े, हम भी नहीं पढ़ेंगे। जब अली पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। मौलाए कहना थे वहां नहीं पढ़ी। ये लोग जितने भी थे जो आए थे, ये सारे लोगों ने यहाँ के ऊपर नमाज पढ़ी। इमाम वहां से आगे बढ़ गए, एक मकाम के ऊपर पहुंचे हैं जब इमाम, तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो रहा है, यानी अंधेरा हो गया है। एक मर्तबा इमाम ने इसी जोहरिया से कहा कि जोहरिया अजान मगरिब कहो, नहीं अजान कहो, सिर्फ इतना कहा कि आज़िन, क्या अजान कहो। एक मरतबा ये कहता कि मौला ये तो बताइए कि कौन सी अजान कहो, यानी मगरिब में तो अभी वक्त बाकी है, यानी सूरज तो गुरूब हो गया है मगर अभी भी कुछ लहजा बाकी है, लिहाजा मैं कैसी अजान कहो। तो इमाम ने फरमाया कि मगरिब की अजान ना कहो,
بلکہ ظہرین کی اذان کہو. یہ ہے جویریہ. اب ایک مرتبہ جیسے ہی سنا اس نے ایک مرتبہ چونکہ مولا کا حکم ہے لہذا بغیر چوں چرا کے یعنی اطاعت ہمارے اوپر ہے بغیر چوں چرا کے اس نے جو ہے وہ اذان کہنا شروع کی. اذان کہہ دیا پوری اور جب اذان کہہ چکا ہے تو ایک مرتبہ مولا جو ہے وہ کھڑے ہوئے مصلی پر اور اقامت کہہ رہے ہیں. اسی درمیان جویریہ کہتا ہے کہ مولا نے کچھ جملے کہے اسے ہم سن نہ سکے. مولا کا جملہ کہنا تھا کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ڈوبتا ہوا سورج وہاں لوٹ آیا کہ جہاں ظہر کا اول وقت ہوتا ہے. محمد یعنی اذان کا امام کا جملہ کہنا تھا کہ وہ سورج جو ہے وہ پلٹ آیا. اب دیکھ کر کے تعجب ہوا جویریہ کو کچھ دیر کے لیے مگر چونکہ امام ہے لہذا امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی. جب نماز تمام کر چکے ہیں تو ایک مرتبہ پھر امام نے فرمایا یا جویریہ اذن للعشاء کہ اذان مغرب کہو. اب جویریہ پھر کہتا ہے ابھی تو ہم نے ظہر و عصر پڑھا ہے. اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ کہا اچھا سورج ہے کہا اول وقت ہے. اب جو ہے وہ جویریہ نے اذان کہنا جو ہے وہ مغرب کی پھر اذان کہنا شروع کی. ادھر مغرب کی جیسے ہی اذان شروع کی کہ ایک مرتبہ جویریہ کہتا ہے کہ سورج ایسے غروب ہوا کہ جیسے چراغ گل ہو جاتا ہے. سورج ایسے غروب ہو گیا کہ جیسے چراغ گل ہو جاتا ہے. پھر امام نے نماز مغرب و عشاء کو پڑھایا. امام نے نماز مغرب کو عشاء کو پڑھایا ہے اور پھر اس کے بعد امام پلٹے چونکہ کچھ لمحے کے لیے اس نے توقف کیا تھا تو امام پلٹے اور پلٹ کر کے کہا کہ یا ضعیف الیقین کہ اے یقین کے کمزور تم نے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ توقف کیا تھا. یعنی ہمارا کام ہے مولا کی اطاعت کرنا بغیر سوچے سمجھے. یعنی صرف مولا نے کہہ دیا ہمارا کام ہے اطاعت کرنا. یعنی آپ دیکھیں مولا نے کہا امام نے فرمایا نا کہ ضعیف الیقین یعنی یقین تمہارا ذرا کمزور ہے کہ دیکھو یہ سارے دنیا کے لوگ ہیں سارے دنیا کے لوگ ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ سورج نکلے ظہر کا اول وقت ہو سورج غروب ہو تو مغرب کا اول وقت ہو. یہ دنیا والے ہیں کہ جو سورج کا انتظار کرتے ہیں مگر یہ میرا مولا ہے کہ جس کا سورج انتظار کرتا ہے. صلوات پڑھے یعنی وہ دنیا کے لوگ ہوں گے جو سورج کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ نکلے یہاں پہنچے اولے وقت ہو مگر یہ میرا مولا ہے سورج ان کے انتظار میں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہاں جتنے بھی سارے لوگ تھے سب کو امام نے اپنی اس فضیلت کے ذریعے سے حیات بخشی. پر جو نہ ماننے والے تھے وہ ہر دور میں ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا مولائے کائنات کو اور واقعی یہ کوئی ایک بار نہیں ہے سورج کا پلٹنا یہ مولائے کائنات کے لیے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج کیسے پلٹ گیا تو دیکھیے سورج بعد میں ہے اور یہ پہلے ہے. سورج بعد میں پیدا ہوا یہ پہلے پیدا ہوئے لہذا ہم جو انسان ہے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئے سورج ہم سے پہلے پیدا ہوا لہذا ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہنچے گا ہم نماز پڑھیں گے یہاں پہنچے گا مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے کیوں اس لیے کہ سورج پہلے ہے ہم بعد میں ہیں. لیکن وہاں سورج بعد میں ہے مولا پہلے ہے لہذا اب سورج کو دیکھ کر کے مولا نہیں چلیں گے بلکہ سورج مولا کو دیکھ کر کے
چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہیں یہ ہستیاں جو ہے وہ پہلے. سورج تو بہت بعد میں خلق ہوا ہے اور یہ ایک بار کا نہیں ہے سورج کا پلٹنا. جو مولائے کائنات ہیں ہم اور آپ کیا سمجھے؟ پیغمبر اسلام نے مدینے میں یہی تو فرمایا تھا کہ جاؤ علی بقی اور جانے کے بعد جو ہے وہ سورج سے کلام کرو, سورج سے کلام کرو. مولا کہنا اچھا جتنے پیغمبر اسلام کے ساتھ صحابی تھے جو خاص پیغمبر اسلام کے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں بقی میں وہاں جا کر کے سورج سے کلام کرو. مولا کائنات گئے, پیغمبر اسلام کے سارے صحابی بھی ساتھ میں, بہت سارے صحابی جو ہے وہ ساتھ میں چلے ہیں. اب وہاں جا کر کے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات نے سورج کو دیکھا اور سلام کیا کہ السلام علیک یا خلق الجدید. دیکھیں خلق الجدید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم پر سلام ہو اے اللہ کی جدید مخلوق. یعنی جدید مخلوق سے کیا مراد ہے کہ سورج جو نکلتا ہے جیسے وہ ہر دن تھوڑے جگہ بدل کر کے وہ نکلتا ہے, تو لہذا امام نے فرمایا کہ السلام علیک یا خلق الجدید, کہ نئے سورج جو ہے اللہ کے نئی مخلوق اس پر سلام ہو. اچھا یہاں تک تو سب نے سن لیا, یہاں تک جو آئے تھے وہ سب نے. اچھا دیکھیے واقعاً اگر انسان کا جسم اور روح بیمار ہو تو پھر فضائل مولائے کائنات جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے جسم کی بھی تازگی چاہیے اور روح کی بھی پاکیزگی چاہیے. یہ سارے کے سارے جو آئے تھے نا اب تک تو سن لیا کہ مولا کائنات نے سلام کیا, لیکن اب جو ادھر سے جواب آیا ہے وہ کیا تھا کہ وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم. جب یہ جواب آیا ہے تو جن کے جسم میں خباثتیں تھی, روح میں خباثت تھی, سن کر کے بے ہوش ہو گئے. اب جو ہوش آیا ہے تو نہ سورج ہے نہ سورج کا آقا ہے, کہ وہاں نہ سورج ہے نہ سورج کا آقا ہے. اب دوڑتے ہوئے پیغمبر اسلام کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ علی ہم جیسے ہیں, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ علی ہم جیسے ہیں, مگر ہم نے سنا ہے کہ علی نے سلام کیا ہے تو سورج نے ایسا جواب دیا ہے. علی تو رب معلوم ہوتے ہیں, آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں. اچھا اپنے جیسے یہ لوگ سمجھ رہے تھے, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ تو پیغمبر اسلام کو بھی سمجھ رہے تھے. جب پیغمبر کو سمجھ رہے تھے تو جانشین پیغمبر کو سمجھ رہے تو بہت سی بڑی بات ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جیسے, مگر ہم نے دیکھا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سورج نے کیا جواب دیا. تو کہا کہ سورج نے کہا کہ وعلیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہوا بکل شیء علیم. یا رسول اللہ یہ آپ تو بتائیے کہ اول آخر ظاہر باطن یہ تو سارے کے سارے خدا کی صفات ہے, یہ تو خدا اول ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, آخر ہے, سب تو خدا ہے. وہ القابات مولائے کائنات کو کہہ کر کے سلام کر رہے ہیں. تو یہ مطلب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ کہا ہے جو سورج نے کہ السلام علیکم یا اولو, اول بھی علی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولو من اسلم, علی ابن ابی طالب. اچھا دیکھیں اسلم کا لفظ ہے مگر یہاں ذرا بچ کر کے یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ علی سب سے پہلے ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان یعنی اسلام کا اعلان کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ علی اسلام سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے. بھائی جو پیدا ہوتے ہی رسول اللہ سے یہ کہے کہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ, وہ 9 سال کی عمر میں یہ کہے گا کہ میں اسلام لے کر کے آ رہا ہوں. نہیں, جس نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اول سے مراد یہ ہے
آخر سے مراد کیا ہے؟ آخر سے مراد یہ ہے کہ میرا آخری وقت ہوگا، میرا سر علی کی گود میں ہوگا اور میرے سارے راز علی ابن ابی طالب سارے رازوں سے واقف ہوگا. یہ آخر سے مطلب یعنی جو میرے پاس ہوگا. اب مسلمان کسی کو بھی کہے کہ ان کی آگوش میں سر تھا یہ وہ، مگر علی ابن ابی طالب آخر میں. تو پیغمبر نے فرمایا آخر سے مراد یہ. کہا ظاہر سے مراد، کہا کہ میں شہر علم ہوں، میرا علم ظاہر ہوگا باب علی ابن ابی طالب سے. تو ظاہر سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. کہا باطل، کہا کہ میرے تمام راز جو باطل ہے، میرے تمام راز کو آشکار کرنے والا، تمام راز سے واقف ہونے والا وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہا باطل سے یہ مراد ہے. تو کہا یا من ہوا بکل شیء علیم، یہ بھی کہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں جس کے اندر پروردگار عالم نے تمام اشیاء کے علم کو رکھا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھے. یعنی اگر تمام علم کو دیکھا جائے، اکٹھا کر دیا ہے تو کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی اور نے، بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ سلونی سلونی قبل انہا کے دونی، مگر وہ ذلیل و خارجی ہوئے. یہ واحد میرا مولا ہے، اے میں معصومین ہے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلونی سلونی. جو پوچھنا ہو پوچھو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے علی واقف ہے. یہ میرے مولا نے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ آیا. جو مردہ تھے تو وہ مردہ ہو گئے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دیکھ کر کہ سورج نے کلام کیا ہے، لیکن اس طریقے سے امام نے حیات دی ہے کن کو؟ جو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے تھے، علی ابن ابی طالب کے. اچھا جب یہ ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ لوگ یہ پوچھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ آپ نے جو سورج کو پلٹایا تھا، یہ سورج سے تو آپ نے یہ پڑھا کیا تھا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، صرف 2 جملے میں نے پڑھا تھا. توجہ کیجیے گا کہ 2 جملے میں نے پڑھا تھا. تو کہا کہ مولا وہ کیا پڑھا تھا؟ تو کہا کہ بسمک العزیز و بسمک العظیم. بسمک العزیز بسمک العظیم. یہی 2 جملہ کہا. مولا نے کہا کہ ہاں بس یہی 2 جملے میں نے کہا تھا کہ سورج جو ہے وہ پلٹ آیا. کہا بس یہی 2 جملے. آخر ان 2 جملوں میں ہے کیا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ العزیز ہوا محمد والعظیم انا علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے. یعنی کیا؟ بسمک العزیز، یعنی عزیز سے مراد کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے. عظیم سے مراد میں ہوں علی ابن ابی طالب. یعنی یہی 2 نام لیے تھے کہ بسمک العزیز و بسمک العظیم. ان دونوں ناموں کو میں نے لیا. سورج جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے واپس آ گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ 2 نام ہیں. اچھا مسلمان یہاں کے اوپر آ کر کے یہ اعتراض کرتا ہے میں نے یہ 2 نام دیکھیے خود مولائے کائنات نے اپنی زبان سے لیا ہے. اب یہاں آ کر کے دشمنان اسلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اگر سورج کو پلٹا دیا. یہ تو موسیٰ کے جو وسیع تھے یوشع بن نون، انہوں نے بھی سورج کو پلٹایا تھا. اس میں تو کمال نہیں تھا، اس میں تو کمال نہیں ہے. تو 7ویں امام نے فرمایا کہ دیکھو، امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ کمال کیوں نہیں ہے، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا کمال ہے. یوشع بن نون نے جو سورج کو پلٹایا تھا وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا نام لے کر کے پلٹایا تھا. میرے جد کا نام لے کر کے پلٹایا تھا.
اور علی ابن ابی طالب نے یہاں کے اوپر بھی وہی کہا بسمک العظیم و بسمک العظیم، یہ 2 جملہ پڑھا تھا، یہ ہے میرے مولا۔ اس طریقے سے واقعہ دیکھیے مولا کائنات کے فضائل سن کر کے روح تازہ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے آپ کی روح تازہ ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حیات ہے ذکر اہل بیت میں، یعنی مردہ جسموں کے لیے بھی اور مردہ روحوں کے لیے بھی حیات ہے۔ یعنی آپ واقعہ دیکھیے کہ ذکر اہل بیت میں حیات ہے، ذکر اہل بیت میں حیات ہے۔ ایک عالم دین تھے آیت اللہ استرابادی، یعنی ایک عظیم عالم دین تھے، ساری زندگی جو ہے وہ احکام جو ہے فقہ کا اصول کا یہ ساری زندگی جو ہے وہ درس دیتے رہے، ساری زندگی پڑھاتے رہے، درس و تدریس میں مصروف رہے۔ آخری وقت میں انہیں یہ خیال آیا کہ بھائی میں نے ساری زندگی تو درس و تدریس کیا، پڑھایا لوگوں کو، اصول فقہ یہ ساری چیزیں پڑھائی، لیکن میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے حیات واقعہ کہتے ہیں اس کو کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا ہے کہ اس بار میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ زیارت کے لیے جب جاؤں گا تو انہوں نے یہ ارادہ بنایا اور راستے میں تبریز آئے اور وہاں سے سوچا کہ یہاں امام سے جو ہے وہ پیدل زیارت کے لیے جاؤں گا اور راستے میں ایک کتاب لکھوں گا امام حسین علیہ السلام پر، ایک کتاب لکھوں گا امام حسین علیہ السلام پر راستے میں، اور وہاں پہنچتے پہنچتے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دوں گا۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اسی کتاب میں یہ ہے۔ اب دیکھیے حیات کیا، اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے جسم بھی جو ہے وہ جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے اور روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے، جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جسم اگر بیمار پڑ جائے، یعنی جسم کے اندر گندگی آ جائے، یعنی یوں کر دوں کہ حلال حرام مال جسم کے اندر چلا جائے اور اس سے گوشت وغیرہ یا چربی وغیرہ انسان کے جسم پر آ جائے، تو تمام اطباء بھی یہی بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلو تاکہ پسینہ بہے اور پسینے کے ذریعے سے وہ ساری چربی جو ہے وہ باہر آ جائے۔ تو اس طریقے سے جسم انسانی پاک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کیا جسم انسانی پاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر نجیس ہو جسم تو، لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر سنو دھیان سے کہ اگر انسان کی روح گناہوں سے نجس ہو جائے، یعنی گناہوں سے آلودہ ہو جائے، تو اے حسین کے چاہنے والوں فرش عزا پر آ جاؤ اور حسین پر گریہ کرو، تمہاری روح پاک ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے کیا ہے کہ یہ جسم کی بھی حیات ہے، یہ ذکر وسیع اور باقی اگر روح کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہے، تو آئیے فرش عزا کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو آ گئے، یہ روح آپ کی پاک ہو جائے گی۔ یہ معمولی نہ سمجھیے، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، کیا عظمت ہے یہ جو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک عالم دین آیت اللہ میلانی، ایک عظیم عالم دین، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے جو شیراز کے اندر جو بڑا ماتمی طبقہ ہے 20-40 جوانوں کو وہاں سے لے کر کے آؤ، جو گریہ کرنے والے ہو 40 جوان لے کر کے آؤ میری خدمت میں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد لے کر کے آیا۔ اب کہتے ہیں کہ سب کو باہر کھڑا کرا دیا اور آیت اللہ میلانی نے کہا کہ ایک ایک نوجوان کو اندر بھیجو۔ ایک ایک نوجوان اندر جاتا تھا، وہ روتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ یہ جو شاگرد تھا یہ پریشان ہو گیا، جب بھی کوئی نوجوان جاتا ہنستا ہوا وہ اندر سے روتا ہوا واپس آتا تھا۔ جب یہ آخر میں گیا ہے اندر تو اس نے عجیب منظر دیکھا، لیکن آنکھوں کی یہ قیمت ہے کہ یہ آنسو کی عجیب منظر اس نے دیکھا کہ جب اندر گیا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ آیت اللہ میلانی نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا تو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے؟ تو نوجوان کہتا کہ اگر ایسی بات کرتی کہ حسین کے اوپر تو میرے ماں باپ قربان، میں بھی قربان، حسین ابن علی کے علاوہ کس سے محبت ہے؟ حسین سے محبت سب کچھ قربان ہے حسین ابن علی پر۔
تو حسین سے محبت ہے. یہ جملہ کہتے تھے کہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا. جب دیکھا اس نے شاگرد نے کہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا تو آیت اللہ میلانی نے بغل سے ایک کفن نکالا اور اس نوجوان کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو کو پوچھا اور رکھ لیا. ایک مرتبہ شاگرد کہتا کہ آگا یہ عجیب چیز میں نے آپ سے دیکھی, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آیت اللہ میلانی نے پوچھا تم کیا سمجھو کیا حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کی قیمت کیا ہے؟ یہی آنسو میری نجات کا باعث ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ آیت اللہ میلانی اسی آنسو کے ذریعے سے بخشے گئے. آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین کے اوپر بہنے والے آنسو, یعنی آپ معمولی نہ سمجھیں کہ واقعاً یہ حیات ہے اس میں حسین ابن علی کے اوپر رونا. آج محرم پہ آج سفر کی 13 تاریخ ایک روایت بھی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ان سفر ایک 13 سفر روایت کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ, یعنی نام آتے ہی نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں نام جیسے ہی آتا ہے ہمیں ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اس بچی کی جتنی عمر نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بچے کے اوپر مسائل آئے. یعنی آپ سب صاحب اولاد ہیں. امام حسین علیہ السلام کو کتنی محبت تھی اپنی اس بیٹی سے, کس قدر محبت تھی. حتیٰ کہ تاریخوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب سکینہ ہمیشہ اپنے بابا کے لیے گھر پر مصلی بچھا کر اتنی محبت تھی کہ امام حسین علیہ السلام مسجد جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے تو جناب سکینہ کے ساتھ مولا حسین ہمیشہ مسجد سے آ کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ دستور تھا امام حسین علیہ السلام کا. یہ ہمیشہ مسجد سے آتے تھے اور بیٹی سکینہ نے مصلی بچھایا ہوتا تھا اور آ کر کے بیٹی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ہمیشہ یہ دستور تھا. دوسرا منظر میں نے شام غریبہ میں دیکھا, مقتل نے یہ لکھا ہے کہ جب سارے مارے گئے تو جناب سکینہ نے وہاں بھی مصلی بچھایا تھا کہ ارے اب میرا بابا آئے گا, اب میرے ساتھ مصلی پر نماز پڑھے گا. مگر منظر الگ تھا, بابا تو نہ آیا, شمر آیا, بچی کو تازیانے لگایا, بچی منہ کے بل زمین پر گر گئے, آواز اے بابا. اس قدر محبت آپ روایتوں میں دیکھیے کہ کس قدر محبت تھی. یہاں تک میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس قدر اپنی بچی سے محبت تھی کہ جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے نا تو خود حسین اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑتے تھے اور اپنی بیٹی کے دہن میں ڈالتے تھے. چھوٹے چھوٹے لقمہ توڑتے تھے اور اپنی بیٹی کے دہن میں ڈالتے تھے اور پلٹ کر کے جناب سکینہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے لقمہ توڑتی تھی اور اپنے بابا کے دہن میں ڈالتی تھی. ارے یہ محبت ہے. مگر عصر عاشور عجب منظر ہے کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے ہیں تو مقتل نے یہ لکھا ہے کہ حسین جانے لگے تو سکینہ پیچھے سے دوڑنے لگی. اب جو حسین پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہے بابا ذرا کچھ دیر کے لیے میری بات کو سن لیجیے. مقتل کہتا ہے کہ حسین کی نظر سکینہ کے خشک ہونٹوں پر پڑی, سکینہ کے خشک ہونٹوں پر پڑی. ارے حسین سے برداشت نہ ہوا. حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ جاؤ اپنے پھوپھی کے پاس جاؤ, میں بعد تم سے ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا. حسین یہ کہہ کر کے چلے گئے. اجرکم اللہ. اب اس بچی کو انتظار ہے کہ میرا بابا آئے گا, میرا بابا آئے گا. کربلا سے یہ قافلہ اسیر ہو کر کے چلا ہے, کوفے کی تمام منازل کو طے کر رہا ہے. شام میں پہنچا, شام کے بازار میں پہنچا ہے. جب جناب
जनाब सकीना को बाप के इंतजार खाए जा रहा था तो जनाब ज़ैनब ने इस बच्ची की तरफ देखा तो हालत गैर थी। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा सरे हुसैन की तरफ मुखातब होकर के कहा कि या अखी कल्लिम लिहाज़ा तिफ़्ल सगीर, ए मेरे भाई हुसैन, अरे दो बोल सकीना से बोल लीजिए, इसलिए कि सकीना का कलेजा फटा जा रहा है। बाबा का इंतजार, सकीना सारे मसाइब को झेलती हुई तब जिंदाने शाम में पहुंची है। वहाँ भी बाबा का इंतजार है। अरे बाबा आए तो जरूर, मगर ख्वाब में बाबा आए। जैसे ये ख्वाब से बेदार हुई, बाबा बाबा कह करके रोने लगी। अरे जैसे ही आंखें सकीना की खुली है ना, तो जनाब सकीना ने देखा कि रात का अंधेरा है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं और बेयास जनाब सकीना अपने बाप याद करके रो रही है। बीवियों ने सोचा कि बच्ची ने बाबा को ख्वाब में देखा है, लिहाजा ये आवाज यजीद के कानों तक पहुंची है। उस मलून ने कहा कि क्या किया जाए, कहा हुसैन का सर बच्ची को पहुंचा दिया जाए, हो सकता है कि बच्ची को सुकून आ जाए। अरे जालिम लेकर के सरे हुसैन आया है, बच्ची के सामने रख दिया है। अब जो कपड़ा उठाया है, सकीना ने अजब मंजर देखा। मकतल ने ये लिखा है कि 70 बड़े बड़े जख्म हुसैन के चेहरे अगदर पर थे। अरे जब बच्ची ने देखा, कहा ये बाबा, ये आपके चेहरे पर इतने बड़े बड़े जख्म किस जालिम ने मारे हो? अजरुकुम अल्लाह, कहीं पत्थरों का जख्म था, कहीं तीरों का जख्म था, कहीं नहज़े का जख्म था। बच्ची है, अपने बाप के सर पर हाथ फेर रही है और यही आवाज दे रही है, मन या अबता मन लजी खता वरीदा, ए मेरे बाबा, ये आपके खुश गले को किसने काटा है? ए मेरे बाबा, आप पर कितने जुल्म किया है? अरे बच्ची ये कह भी रही है, मगर उसके बाद बच्ची ने अपनी फरियाद सुनाना शुरू की। ए बाबा, आपके बाद सकीना अभी तक नहीं सोई। ए बाबा, आपके बाद मुझे तमाचे लगाए गए। ए बाबा, जो आपने बुंदे पहनाए थे, जालिमों ने उतारे नहीं बल्कि छीन लिए। ए बाबा, मेरे कान से अभी भी लहू जारी है। अरे सकीना फरियाद कर रही है। फरियाद करते करते सकीना की आवाज बंद हुई। इधर सैयदे सज्जाद खड़े हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना अपने बाबा से जा मिली। हाय सकीना ने बहुत जुल्म से अपने बाबा आप गुजारिश है कि एक बार अलीना बानो के नामों हुसैन और गुलाम हुसैन साहब के जितने भी घराने के मौजूदा मालूमात है, उनकी अब आपको इस